یاد رکھو، آخری بات کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کائنات میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ نے شان جتلایا، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ آپ کی تشریف آوری پر سارے انسان جنتی بن گئے، رب کے بندے بن گئے، رب کا قرب ہو گیا، زمین انصاف سے بھر گئی، محبتوں سے۔ اس سے بڑی خوشی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس خوشی کو منانا ایسے ہے جیسے نبی نے سکھایا۔ دیکھو، ایک خوشی ہوتی ہے بچوں میں، ایک خوشی ہوتی ہے بڑوں میں۔ گھر میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں نا، تو گھر والے بڑے بھی خوش ہوتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بچے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ بچے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ آج سیویاں پکیں گی، آج حلوہ پکے گا، اور آج وہ چاول پکیں گے، مہمان آ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوشی اور یہ ہوتی ہے کہ بڑے اپنا مشغول رہیں گے، ہم اپنی کامیں کریں گے، ہماری طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی۔ آپ مہمان آ رہے ہیں نا، وہ اپنا مصروف ہوں گے، ہم بچوں کی خوشی تو اس کی بھی ہوتی ہے، یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، اپنے تماشے کریں گے، شرارتیں کریں گے۔ اور بڑوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ یہ معزز مہمان آ رہے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آ رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کر سکیں گے یا نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں خوشی تو ضرور کریں، لیکن بچوں والی خوشی نہیں، بڑوں والی خوشی کریں۔ مقصد نبوت کو پہچانیں، حضور کیوں تشریف لائے، اور ربیع الاول میں یہ پیغام دیتا ہے، آیا حضور جو دین لے کر آئے، تیری زندگی میں سر سے لے کر پاؤں تک اس کی کوئی رمق نظر آتی ہے یا نہیں؟ یا خالی گلی ناروں پر ہی تو اکتفا کر گیا ہے؟ ساری صرف تو نے جھڑیاں یہ مقصد بنا لی ہے، اور بتیاں اور مرچیں لگانے تو نے مقصد بنا لی ہے؟ اور کر، تیرے لباس میں حضور کا طریقہ کتنا ہے، تیری شکل میں کتنا ہے، تیری نماز میں کتنا ہے؟ نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قرار دی، تیرے مہینوں کے مہینے گزر جاتے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ نبی نے کہا سود کا ایک درہم اپنی ماں کے ساتھ 36 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا بیت اللہ نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے، تو نے فکر کی عبادت کرا رکھا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، معذرت سے عرض کروں، نمازیں پڑھنا آسان ہے، تسبیح پڑھنا آسان ہے، نفل پڑھنا آسان ہے، حج عمرہ کرنا بھی آسان ہے، گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ حلال کمائیوں پر آنا مشکل، حرام کو چھوڑنا مشکل۔ تجھے نہیں پتا اندر جو جج بیٹھا ہو، تجھے پتا ہے تو نے کس کس کا مال دبایا ہوا ہے، کس کس کا مال تم نے دبایا ہوا ہے، کس کس طریقے سے دبایا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے کر کے دبایا ہے، جھوٹے کاغذات بنا کے دبایا ہے، دھوس اور دھاندلی سے اور ظلم سے دبایا ہے، تجھے نہیں پتا؟ ہاں، اندر یہ جو جج بیٹھا ہوا ہے نا، جسٹس، ہاں یہ تجھے بتائے گا، ہاں یہ فائز عیسیٰ سے زیادہ سمجھدار ہے، تجھے بتائے گا۔ خلوت میں بیٹھ کر سوچ کس کس کا مال دبایا ہوں۔ نبی کے ساتھ محبت کا ٹکرا ہے یہ، میرے آقا نے فرمایا جو بدن حرام مال سے پلے گا، جو بیٹی حرام مال سے پلے گی، جب تک جہنم میں نہیں جائے گی پاک کی۔ اس پر تو عمل کرو، جس کا حق دبا اس کو واپس کرو، اپنی بیٹی کو حق نہیں دیا اس کو واپس کر، کسی اور کو دبا کر واپس کر۔ ہاں، اور اگر تیری زندگی میں نبی کی نافرمانی ہے اس کا جائزہ لے، سوچ اور اس سے توبہ کر۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، یہ کر لو گے تو دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جائے گی، میدان حشر